چاہنے لگے کہ آخرت کو بھول جائیں، آخرت کو گما بیٹھیں، اللہ اس کے رسول کو بھول جائیں، تو کل قیامت کے میدان میں پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ آئیے وہ حدیث میں بتا دوں کہ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے میدان میں ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے بہتر بیسٹ کوالٹی کی زندگی گزارا ہوگا، اس سے اچھی زندگی کوئی نہیں گزارا ہوگا۔ ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور لانے کے بعد وہ آدمی صرف دنیا کر کے دنیا میں زندگی گزارا ہوگا، نہ تو کبھی اللہ کے احکامات پر زندگی گزارا ہوگا، نہ تو نبی کی سنتوں کو کبھی اپنایا ہوگا، جو جہنمیوں میں سے ہوگا۔ ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور کہیں گے اللہ تبارک و تعالی یہ بندے کو لے جاؤ، یہ ایک بار جہنم کا سیر کراؤ، پھر واپس لے کر کے آؤ۔ جب وہ بندہ یہ ایک بار جہنم کا سیر ہونے کے بعد، جہنم کا غوطہ لگانے کے بعد اس سے پھر پوچھیں گے، ارے اللہ کے بندے بتا تو صحیح، کیا تو نے دنیا میں فرسٹ کوالٹی کی زندگی گزارا تھا، آرام کی زندگی گزارا تھا؟ تو کہے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، لا واللہ یا ربی، اے اللہ نہیں، اللہ کی قسم، میں نے دنیا میں کبھی آسانی ہی نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی آرام ہی نہیں دیکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو پوری زندگی آسان کی زندگی گزارا لیکن اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارا، یہ ایک بار جہنم کی جھلک دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے قسم کھا کر کہ میں نے دنیا میں تو کوئی آسانی ہی نہیں دیکھا ہے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی کیسی دھوکے والی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا یا ایک ایسی عورت کو لایا جائے گا جو دنیا میں غریب ہوگی، مسکین ہوگی، فاقے پر فاقے کہہ کر کے زندگی گزاری ہوگی، لیکن اس کی زندگی میں اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین موجود ہوگا، وہ جنتیوں میں سے ہوگی۔ بلا کر اللہ تبارک و تعالی وہ جنتی بندے اور بندی کو ایک بار جنت کا سیر کرا کر فرشتے لائیں گے اور پوچھیں گے، بتا تو صحیح اے ابن آدم، اے آدم کے بچے، بتا تو صحیح کہ دنیا میں تو نے کوئی تکلیف کی زندگی دیکھی ہے، کوئی تو نے پریشانی کی زندگی دیکھی ہے؟ تو کہے گا، وہی الفاظ دہرائے گا، اللہ کی قسم میرے رب، میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کا ایک جھلک دیکھنے کے بعد، جنت کا ایک بار سیر ہونے کے بعد بندہ پوری زندگی کی تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، سمجھنے کی بات یہ ہے، اصل زندگی تو ہماری آخرت کی ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ اس آخرت کے میدان میں نہ تو ہمارا باپ ساتھ آئے گا، نہ تو ہماری ماں ساتھ آئے گی، نہ تو ہمارا شوہر ساتھ آئے گا، نہ تو ہمارے بچے ساتھ آئیں گے، جس کے پیچھے لگ کر کے آج ہم ہماری آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ آج لوگوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے، آپ کہیں گے کہ اللہ کے بندوں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، صدقہ خیرات کر لو، تو کہیں گے ارے ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کر لیں گے، جب وقت قریب ہو جائیں گا تو کر لیں گے۔ میرے ماں بہنوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں کہا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان کو مال کی چاہت نے، مال کی خواہش نے اتنا غفلت میں ڈال دیا، اتنا غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، کہ وہ لوگ خبروں میں پہنچ گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول تشریف لائے تو آپ نے اس صحابی رسول سے فرمایا، سنو، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ سن لو، اگر ایسا کہتے ہیں تو ہم دھوکے میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت میں تو اس کا مال وہ ہے، حقیقت میں تو اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا۔ اب تک ہم جو کھا لیے وہ ہمارا ہے، جو ابھی گھروں میں بنا کر کے رکھ کے آئے ہو سکتا ہے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسرا مال، جس نے جو کپڑا پہن کر کے بوسیدہ کر دیا وہ اس کا مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا قسم کا مال اس کا وہ ہے کہ جو کپڑا اب تک پہن کر کے آدمی بوسیدہ کر دیا وہ اس کا مال ہے۔ جو ابھی ہم ڈریسنگ ٹیبلز کے اندر سلا کر کے رکھے ہیں، کیا معلوم پہنیں گے کہ نہیں پہنیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو وہ اس کا مال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، وقت نکل گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ٹیلر کے پاس میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک سوٹ سلا کر کے لگا ہوا تھا جس پر دھول پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا اس ٹیلر سے کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیوں یہ اچھا سا سوٹ ہے، کیوں کسی نے لے کر کے نہیں گیا؟ تو ٹیلر نے مجھے بتایا، بھائی اسی گلی میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا، اس نے شادی کے لیے سوٹ سلوایا، شادی بالکل قریب تھی لیکن اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں انتظار کر رہا ہوں کوئی آ کر کے وہ سوٹ لے لے گا، لیکن کوئی آ کر کے لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے ماں بہنوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھا لیا وہ ہمارا ہے، جو پہن لیا وہ ہمارا ہے، جو آخرت کے لیے آخرت میں صدقہ خیرات کے ذریعے بھیج دیا وہ ہمارا ہے۔ یہ تین قسم کا مال ہی ہمارا ہے، نوٹ کر لو، اور کوئی مال ہمارا نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسی خواہش ہے، ایسی ہرس ہمارے اندر بسی ہوئی ہے کہ کسی کا ایک پلاٹ ہے تو کوئی انتظار کر رہا ہے کہ دوسرا پلاٹ کب بنا لوں گا، کسی کی انڈیکا کار ہے تو وہ بی ایم ڈبلیو کے اوپر نظر ڈالا ہوا ہے کہ کب بی ایم ڈبلیو میرے پاس آ جائے گی۔ ایسی ہرس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے آخرت کے میدان میں کوئی کام نہیں آنے والی ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تک ہم سے نچلے والوں کی طرف نہیں دیکھیں گے ہمارے اندر شکریہ کا مادہ نہیں پیدا ہوگا۔ یاد رکھ لو، اللہ نے مجھے اگر انڈیکا کار دیا ہے تو دیکھو ٹو ویلر والا بھی تمہارے سامنے موجود ہے، اگر کسی کو اللہ نے ٹو ویلر دیا ہے تو دیکھو کہ پیدل سائیکل پر بھی جانے والا آدمی موجود ہے۔ دیکھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو، کہ جب تک تم شکریہ ادا نہیں کرو گے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، جتنا تم شکریہ ادا کرو گے اللہ اتنا تمہارے نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ میرے ماں بہنیں، آخرت کی بات آئی تو ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جو جنت ہم کو عطا کرنے والا ہے وہ اتنی وسیع ہے، وہ اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارے کمزور ذہنوں میں بات بیٹھنے والی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا، صرف آپ نے پوری جنت کی مثال نہیں دی، آپ نے فرمایا جنت کی ایک درخت کی مثال آپ نے دی۔ آپ نے فرمایا جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ تیز سوار گھوڑا اگر تم
100 साल उस दरख्त के नीचे से भगाओ, जब भी उस जन्नत के साये के झाड़ के साये को पार नहीं करते सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जबकि एक दरख्त की इतनी बड़ी होगा, इतना बड़ा होगा, तो वो जन्नत रब्बुल आलमीन कितनी बड़ी बनाया है। वक्त नहीं है कि मजीद बातें बताने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना से जन्नती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़ियामत के मैदान में इस दुनिया से 10 गुना जन्नत अता करेगा। मामूली बात नहीं है। आज हम छोटे से फ्लैट को देखकर, छोटे से घरों को देखकर हम इतरा जाते हैं, लेकिन असल कामयाबी तो मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों आखिरत की कामयाबी है। आखिरत में जो आदमी पास हो गया वो असल पास है। आखिरत में जो आदमी फेल हो गया वो असल फेल है। कल जब लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो एक फरिश्ता ऐलान करके कहेगा, सही मुस्लिम की रिवायत है, ऐ लोगों सुन लो, अब तुम्हारे लिए जिंदगी ही जिंदगी है, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। सुन लो खुशखबरी। दूसरी बात, फरिश्ता कहेगा, अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, तुम कभी बीमार नहीं होगे। तीसरी बात, फरिश्ता कहेगा, सुन लो खुशखबरी कि दुनिया में तुम जवानी से बुढ़ापे पर भी पहुंचे थे, लेकिन सुन लो कि तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी तुम बूढ़े नहीं होगे। चौथी खुशखबरी फरिश्ता सुनाएगा, सुन लो तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देखोगे। तो मेरे माँ बहनें, समझने की बात है। मेरे भाइयों, इस मुख्तसर से ज़िंदगी के अंदर हमें आखिर दुनिया को करते हुए, बिजनेस कारोबार करते हुए, हमें पढ़ाई करते हुए, हर काम करते हुए आखिरत की तैयारी करना है। असल कामयाबी तो आखिरत है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह जो भी बातें कहे हैं सुने हैं, अल्लाह कहने वाले को, तमाम सुनने वालों को सबसे पहले अमल करने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।